فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے، مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا۔ علاقہ مطلب نسبت، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت یہ ایک صحابی رسول ہے، غزوہ احزاب، اس میں انہوں نے ایسا کیا کہ ان کا جو تعلق تھا، ان کا معاہدہ ہوا تھا 500 یہودیوں کے ساتھ کہ وہ ان کی ہیلپ کرتے تھے اور یہ ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ جنگ سے پہلے کی بات ہے، جنگ میں انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری چونکہ ان سے دوستی ہے، میرا معاہدہ ان سے ہوا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنگ میں ان سے ہیلپ لوں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار کو دوست نہیں بنا، مسلمانوں کو دوست بناؤ، مسلمانوں کے علاوہ کفار سے کسی بھی قسم کی کوئی دوستی روا رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کو اپنا رازدار بنانا، اب ظاہر ہے جب جنگ ہوگی تو جنگ میں ان کو رازدار بنانا پڑے گا۔ اپنا جو بھی حملہ کرنا ہے کفار کو تو ظاہر ہے جس پر ہم نے حملہ کرنا ہے اس کو تو نہیں بتانا، لیکن یہاں جن سے دوستی ہے ان کو بتانا پڑے گا۔ یعنی کسی بھی قسم کی کوئی راز کی بات، کوئی آپس کی بات جو ہے وہ مسلمانوں کے سوا کافروں کو بتانے کی اجازت نہیں۔ کافروں سے دوستی، ان سے قلبی لگاؤ رکھنا، یہ سمجھنا کہ وہ یار اس معاملے میں ہم سے اچھے ہیں۔ کافر کا سب سے پہلا معاملہ ایمان ہے، وہ ایمان میں جب ہم سے اچھے نہیں تو کسی بھی معاملے میں ہم سے اچھے نہیں۔ یہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے، لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی بس انہوں سے خالی ایمان نہ کاٹا ہوئے باقی تو ہر شے جی اساں تو افضل ہیں۔ بھائی کیوں افضل ہے؟ ایمان ہی تو سب سے افضل چیز ہے بھائی۔ جب ایمان ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر بھلے جو بھی خوبیاں ان میں ہوں، اگر بظاہر کوئی دنیاوی خوبیاں ہوں بھی تو بھی وہ خوبی کسی قابل نہیں، کیونکہ ایمان نہیں، رسول اللہ سے نسبت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کچھ بھی نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ہاں، اس ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جہاں ہم ایسے کسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں ان کا قبضہ ہے، کفار وہاں پر طاقت میں ہیں، مسلمان کمزور ہیں، ان سے ڈرتے ہوئے ان سے معاملات کچھ کرنا، کچھ تعلق رکھنا، ان سے معاملات کرنا یہ جائز ضرور کہا گیا ہے، لیکن وہاں پر بھی قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کو ان سے نہیں چھپانا چاہیے۔ جہاں پر یہ معاملہ آ جائے کہ ایمان کو چھپانا پڑ گیا ہے تو وہاں پر ایمان کو نہیں چھپانا، ایمان کو ظاہر کرے، وہاں پھر اگر جان بھی جاتی ہے تو جان چلی جائے، لیکن ایمان کو چھپانا ان سے یہ جائز نہیں ہے۔ سب سے بڑی مثال جیسے امام حسین نے کربلا میں کر کے دکھائی کہ اپنے ایمان کو، اپنا دل کا جو عقیدہ تھا اس کو نہیں چھپایا، جان دے دی، جان سپرد کر دی، لیکن اپنا عقیدہ نہیں چھپایا۔ اللہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء
تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ جس دن ہر جان نے جو بھلائی کا کام کیا حاضری پائے گی، اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اگر ہم صحیح دل سے ان دو آیات کو سن لیں، یاد رکھ لیں اور اپنے دل میں بٹھا لیں تو پھر یقین کریں ان دو آیات کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی اصلاح کے لیے ضرورت نہیں۔ یہ دو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح کر کے ہماری نفس کی اصلاح کے لیے فرما دی کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی پہاڑ کی غار کی کسی تہ میں چھپ کر کریں، اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، اللہ پھر بھی جانتا ہے۔ ہمارے دل کے چھپے ہوئے ذرا ذرا سے خیال تک سے مطلع ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی کام کریں، میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے، یہ بات عرض کی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی بات کریں، جو بھی فعل کریں، ہر چیز کو کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا یہ میرے رب کو پسند ہے؟ اگر تو رب کو پسند ہے، اس کو دکھائے جانے کے قابل ہے تو پھر تو کر لیں، لیکن جہاں یہ ذرا سا بھی لگے کہ نہیں یہاں پر میرے رب کریم نے منع فرمایا ہے، یہاں پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، رک جائیں، چھوڑ دیں اس کو، چاہے دنیا کا جتنا بڑا نقصان ہو جائے اس کو نہ کریں، کیونکہ وہ رب کا پسندیدہ نہیں ہے، رب کے پیارے محبوب کا پسندیدہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی عورت پر فریفتہ ہو گئے، اس کا عاشق ہو گئے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی گروہ میں کسی قافلے کے ساتھ کہیں سفر کر رہی تھی، تو وہ اس کے ساتھ سفر میں چلا گیا۔ راستے میں ایک جگہ اس نے موقع پا کر اس پر اپنا خیال ظاہر کر دیا کہ میں جو ہے وہ اس وجہ سے تمہارے ساتھ آیا ہوں، گناہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس عورت نے اس کو کہا کہ جاؤ جا کر پہلے دیکھو کہ سارے قافلے والے سو گئے۔ وہ چکر لگا کے آیا، کہا جی سب سو گئے۔ اب وہ اس بات پر خوش ہوا کہ شاید یہ بھی میرے ساتھ گناہ پر آمادہ ہو گئی، لیکن جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا رب بھی سو گیا؟ اس نے کہا رب تو نہ سوتا ہے، اس کو سونا تو بڑی دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو جب یہ بات اس نے کہی تو اس نے کہا کہ پھر جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے کیا ہمیں اسے ڈرنا نہیں چاہیے؟ یہ بات سن کر وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے خوف سے اس گناہ سے باز رہا۔ تو جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے میں اس گناہ سے باز رہا، اللہ نے مجھے اس خوف کے سبب بخش دیا۔ اور ایسے کئی واقعات، بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے بھرے پڑے ہیں کہ اللہ کے خوف سے جب ہم کسی گناہ سے رک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف کے سبب جو ہے وہ بندے کی بخشش فرماتا ہے یا بہت سے انعامات اس پر فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کام کریں اپنے ظاہری اعمال کے مطابق، اپنے بدن کے مطابق، کسی دوسرے کے ساتھ تعلقات کی بنا پر، معاشرتی ہوں، اخلاق کے ہوں، کوئی سا بھی معاملہ ہو، چاہے اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ آپ نے کرنا ہے، اس کو جھاڑنا ہے، غصہ کرنا ہے، اس غصے میں بھی یہ دیکھیں کہ میں جو اس کو غصہ کر رہا ہوں وہ کس وجہ سے کر رہا ہوں۔ اگر اس میں رب کی رضا پاتے ہیں تو پھر ہر وہ کام کریں جس میں رب کی رضا ہے، جس میں رب کی رضا نہیں اس کام کو کرنے سے رک جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا۔